السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل آیت 10. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ قائم رہنے والی ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے. رمضان شریف سے پہلے یہ آخری خطبہ ہے، اور آئندہ رمضان شریف انشاءاللہ جمعے سے ہی شروع ہوگا. تو رمضان کے متعلق جو خطبہ دینا تھا اس کے بھی کچھ نوٹس میرے پاس ہیں، مگر شاید یہ قرآن کریم کے متعلق جو خطبہ ہے یہ لمبا چل جائے، اس لیے وہ اگلے جمعے سے ہی رمضان کے متعلق جو نوٹس ہیں ان کے مطابق خطبہ دوں گا. اس وقت بہرحال قرآن کریم کی فضیلتوں سے متعلق ذکر ہے، اور قرآن کریم کی فضیلت کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسا کہ میں وہ آیت پیش کروں گا آپ کے سامنے. قرآن رمضان کے بارے میں اتارا گیا ہے. کوئی ایسی نیکی نہیں جو رمضان میں نہ کی جاتی ہو جس کا قرآن کریم میں ذکر نہ ہو. سر دست جو قرآن کے متعلق احادیث ہیں میں ان سے ذکر شروع کرتا ہوں. ترمذی کتاب فضائل القرآن میں کثیر بن مرہ الخضرمی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم کو ظاہر کر کے پڑھنے والا ظاہری طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. اب قرآن کریم کو ظاہر طور پر جو پڑھا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوتیں بلند ہوں اور کثرت کے ساتھ تلاوت کی گونج پھیلے. یہ ظاہری صدقے سے اس لیے مشابہ ہے کہ اس کو دیکھ کر قرآن کریم کی عادت پڑتی ہے. قادیان میں مجھے یاد ہے ہمیشہ صبح کے وقت نماز کے بعد بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. کوئی گلی نہیں، کوئی محلہ نہیں جس کی کسی کوچے میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں بلند نہ ہو رہی ہوں. اس کو دیکھ کر بچپن ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کا شوق لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے. بس یہ وہ ایسا صدقہ ہے جو ظاہر نہیں دیا جائے مگر خدا کی خاطر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا، بعض دفعہ لوگ اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں اور قرآن کریم کو چھپا کر پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت مقبول ہے، بلکہ بعض پہلوؤں سے عام صدقے سے زیادہ مقبول ہے. تو قرآن کریم کو چھپا کر پڑھنے والا خفیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے. یہ خفیہ نیکی کا مزاج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ راتوں کو چھپ کر نیکی کیا کرتے تھے، اتنا چھپ کر کہ صدقہ دیتے وقت
उनको पता न लगे कि कौन सदका दे गया है, और ये भी ना पता लगे किसको सदका दे रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा किसी अमीर आदमी को सदका दे दिया करते थे और लोग हंस हंस के बातें किया करते थे कि लो जी फलां शख्स को रात को अंधेरे में एक आदमी सदका दे गया। बाज़ दफ़ा चोरों को सदका दे दिया जाता था। तो मगर खुदा के नज़दीक बहरहाल एक ये छुपी हुई नेकी थी, और कुरान करीम को इस नीयत से छुपा कर पढ़ना कि चर्चा ना हो, ये भी इसी किस्म की नेकी है। अब्दुल्ला बिन अमर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान करीम 3 से कम में पढ़ा उसने उसे समझा ही नहीं। ये अब कुरान करीम के बार बार तिलावत का वक्त आ रहा है, उसमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि बाज़ लोग कोशिश करते हैं कि कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ जाएं, और 3 दिन से ज़्यादा पढ़ना नामुनासिब है और बेमानी है। 3 दिन में भी वही लोग तिलावत कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरे फ़िक्र के साथ तिलावत करते हैं और जिनका दिन रात और कोई मशगला ना हो। मगर आम आदमी के लिए जिन्होंने दूसरे काम भी करने हैं, 3 दिन में कुरान करीम ख़त्म करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर करेगा तो तोते की तरह रटा हुआ पड़ेगा, लेकिन उसके दिल पर कुरान करीम असर नहीं करेगा। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ख़िलाफ़ वाज़ेह इंतबाह फरमाया है। एक और बात बहुत ही प्यारी यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हर बात ही प्यारी है, मगर इसमें बड़ी हिकमत है, और आदमी आमतौर पर सोच नहीं सकता कि ऐसा क्यों होता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्सियाती लिहाज से दिलों पर गहरी नज़र हुआ करती थी। मरवी है कि आपने फरमाया, उस वक्त तक कुरान पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल मानूस रहें, और जब इनक़िबास पैदा हो जाए तो उससे रुक जाओ। तो कुरान करीम से भी इनक़िबास पैदा हो सकता है, इन मानों में नहीं कि कुरान के मफ़हूम से इनक़िबास, बल्कि पढ़ते पढ़ते आदमी थक सकता है और फिर ज़बरदस्ती करके पढ़ना शुरू करे, ये जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा नींद का गलबा आ जाता है और उस वक्त इंसान समझता है कि अब मुझ में ताकत नहीं रही, तो उस वक्त हाथ उठा लेना चाहिए, और जब तबीयत पूरी तरह हाजिर हो उस वक्त कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दामन में कुरान करीम से कुछ नहीं वो एक वीरान घर की तरह है। तो कुरान से ही घरों की आबादी है। अगर कुरान ना पढ़ा जाए किसी घर में तो वो एक वीरान सराय की तरह होता है, और ऐसे घर ईमान से और हर किस्म की नेमतों से आरी रहते हैं। तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान में सुहैब से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम के मुहर्रमात को हलाल समझ लिया उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं। कुरान करीम ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, अगर कोई उसको हलाल समझता है तो वो नफ्स के बहाने हैं, उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है। एक लंबी रिवायत में अबू मूसा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन कुरान करीम पढ़ता और उस पर अमल करता है, उसकी मिसाल चकोतरे की तरह है जिसका मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा होती है। मैंने ये तहकीक की कि चकोतरा अरब में मिलता भी था कि नहीं, तो उस वक्त पता चला कि शाम में बहुत अच्छा चकोतरा होता है, वहाँ से अरबों में भी चकोतरा भेजा जाता था तिजारत के माल में। तो चकोतरा में जो खूबी बयान फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही है मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी बहुत उम्दा होती है। और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता मगर उस पर अमल करता है, उसकी मिसाल खजूर की तरह है। मज़ा तो उम्दा है मगर खुशबू कोई नहीं। खुशबू में
اپنی ایک لذت ہوتی ہے، مگر کھجور میں مزہ تو ہے، مٹھاس ہے، غذا پوری ہے، مگر خوشبو نہیں ہوتی۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مگر منافقت سے پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے۔ ریحان نیازبو کو کہتے ہیں، جو ایک خوشبودار پودا ہے، اس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن مزہ سخت کڑوا ہوتا ہے۔ تو منافق جو قرآن پڑھتا ہے وہ چھپاتا ہے اس بات کو کہ اس کے دل میں قرآن پڑھنے سے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بظاہر اس کی خوشبو پھیلتی ہے، لیکن وہ خوشبو ظاہری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ سننے والے کے دل میں تو خوشبو پہنچ جائے گی قرآن کریم کی، مگر منافق کے دل کو سوائے کڑواہٹ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایسے منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تمے کی طرح ہے، اس کا مزہ بھی کڑوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے خبیث مزہ ہے، اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ تمے کا پودا ہمارے صحراؤں میں اگتا ہے، اور ربا کے گرد جو پہاڑیاں ہیں ریتلی، ان میں بھی تما اگتا ہے۔ تما ایک ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کو ذرا سے ہاتھ بھی لگ جائے تو ہاتھ کڑوا ہو جاتا ہے، اور کافی دیر اس کو اچھی طرح صاف کرنا پڑتا ہے، اور پھر بدبو بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے تعلق میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں جس سے قرآن کریم ہر قسم کے پڑھنے والوں کا ذکر مل جاتا ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباسات قرآن شریف کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کے اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں، اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انوار اور الہام ان کے دلوں پر اترتے ہیں، اور معارف اور نکات ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ ایک قوی توکل ان کو عطا ہوتا ہے، اور ایک محکم یقین ان کو دیا جاتا ہے، اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے۔ ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے۔ اب یہ عام اردو دان کو سمجھ نہیں آ سکتی، یعنی عام سادہ لوگ جن کو اردو بہت کم آتی ہے۔ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یافتہ ہے۔ محبت تو ہوتی ہے، لیکن وصال کے وقت جو محبت اچھلتی ہے دل سے، اس کی مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی، وہ خود اپنی مثال ہوتی ہے۔ تو اللہ کا وصال جس کو میسر ہو، اس کے دل سے جو محبت اچھلتی ہے، اس کی بات ہی اور ہے۔ اگر ان کے وجود کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجز حب الہی کی اور کچھ نہیں۔ یعنی ہر قسم کی مصیبتوں میں سے ان کو گزارا جائے، ان کا نچوڑ نکل جائے، تو وہ جو نچوڑ ہوگا وہ بھی محبت الہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا ان سے ناواقف، اور وہ دنیا سے دور تر و بلند تر ہیں۔ خدا کے معاملات ان سے خارق عادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ویسا ہی عجیب معاملہ کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے عجیب تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں یہ ثابت ہوا ہے کہ خدا ہے۔ انہیں حقیقت میں ان کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت جو اس سے ملتے رہتے ہیں انہیں پر کھلا ہے کہ ایک ہے، اور ملنے والا بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی دوئی کی بو نہیں ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی سنتا ہے، جب وہ پکارتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے، جب وہ پناہ چاہتے ہیں تو ان کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ باپوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، اور ان کے در و دیوار پر برکتوں کی بارش برساتا ہے۔ پس وہ اس کے ظاہری و باطنی روحانی و جسمانی تائیدوں سے شناخت کیے جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک میدان میں ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اور وہ ان کا ہے۔
ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا خوش الحانی سے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، اور بدعات جو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بدعات نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے۔ مراد یہ ہے تلاوت اچھی خوش الحانی سے پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، مگر دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور مختلف مواقع پر کسی کو قرآن پڑھ کے بخشا جا رہا ہے، مردے کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے تلاوت اونچی کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے لوگ اس منافق کی طرح ہیں جو کڑوے پھل سے نہ جس سے خوشبو تو نکلتی ہے مگر لوگوں کے لیے ہے، اس کے دل میں کڑواہٹ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ بس بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ خوش الحانی سے قرآن پڑھا جائے تو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ خوش الحانی کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن خوش الحانی سے پڑھا جائے اور درد کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ بس بدعات سے توبہ کرنے کے بعد کرتے ہوئے اگر خوش الحانی سے تلاوت قرآن کی جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اب آہستہ پڑھنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر یا اس سے جلدی قرآن کریم جو پڑھے گا وہ تدبر کر ہی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ایک آیت پر کافی دیر تک ٹھہرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، اس کے مضامین کو سونگھ کر، اس کی خوشبو لے کر، اس کی گہرائی میں اتر کر، اس کے اندرون باطن میں نظر ڈال کر جب انسان کو قرآن کریم کی لذت آتی ہے تو اس میں وقت بھی تو لگتا ہے۔ یوں افراتفری سے پڑھنے سے قرآن کریم پڑھنے سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تدبر اور فکر سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ربا قارئن یلعنہ القرآن، کہ بہت سے ایسے قرآن کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جائے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جائے، اور تدبر اور غور سے پڑھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی الہود، مجھے سورہ ہود کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا۔ اب لوگ دنیا کے غم سے بوڑھے ہوتے ہیں اور بال سفید ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہود کی قوم پر جو عذاب نازل ہوئے تھے اس کے تذکرے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شدید دکھ پہنچایا کہ اس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے، اور فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے بوڑھا ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو بے شمار طاقتیں تھیں، یعنی جسمانی طاقتیں بھی آپ کی عام دنیا کی طاقتوں سے نمایاں طور پر ممتاز تھیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف اس امت کو دیا ہے۔ جو شخص ان حقائق اور معارف کو پا لیتا ہے وہ قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو حقیقی تقویٰ اور خشیت اللہ سے حاصل کیے ہوئے ہیں اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ اب انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل، یہ حدیث تو آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی۔ انبیاء بنی اسرائیل کی مثیل تو ہوتے ہیں مگر ان سے افضل ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر خلفاء کی بات دیکھیں تو ان کی شان کا کوئی بنی اسرائیل کے نبی دکھائیں تو اسے نکال کے۔ اس لیے یہ یوں ہی مسلمانوں میں
ایک احساس سے کمتری پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء امت کے نیک دل خشیت کرنے والے علماء سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ اب مثیل سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے برابر بنا دیتا ہے، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا بھی تو مثیل بیان کیا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ کے برابر تھے؟ بہت فرق تھا حضرت موسیٰ کے طور اور اس بلندی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس مشابہ ہونا اور بات ہے، مگر مشابہت میں ایک کو دوسرے پر برتری، یہ بھی ایک خاص مضمون ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر دوسری امت پر اس کے مشابہ ہونے کے باوجود برتری عطا فرمائی گئی۔ مسلمانوں نے باوجود ہی کہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس تھی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ جہاں جہاں کسی بدی کا ذکر کیا ہے غور سے پڑھ کے دیکھیں، وہیں اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی قرآن کریم میں درج ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے ہدی للمتقین، قرآن بھی انہی لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے متعلق میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ ایک اندرونی دل کا تقوی ہوتا ہے کہ سچی بات کو قبول کرنے کے لیے دل آمادہ ہو، اور ایک وہ تقوی ہوتا ہے جو ترقی کر کے ان کو متقیوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ تو یہ تقوی کی مختلف قسمیں، مختلف مراتب ہیں، جو ادنا انسان سے شروع ہو کر اور اس سے جو سچائی کا طالب ہو، اوپر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ قرآن بھی انہی لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقوی یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں، بلکہ نور قلب کا تقوی ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔ پھر علوم کی ترقی کے تعلق میں بیان فرمایا، جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھے، جہاں سمجھ میں نہ آئے دریافت کرے۔ اگر بعض معارف سمجھ نہ آ سکیں تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائے۔ قرآن کریم کے معارف کو پوچھنے میں انکساری چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ وہ مجھے سب معارف آتے ہیں، یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے۔ کسی بھی مقام پر آپ پہنچ جائیں، آپ کو مجبوراً، یعنی کبھی مجبوری کی وجہ سے، بشری مجبوری کی وجہ سے بظاہر کم علم رکھنے والوں کی طرف جھکنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بہت بڑی نقطے کی بات بتا دیتے ہیں۔ تو ساری عمر انسان تعلیم ہی حاصل کرتا رہتا ہے، کوئی وقت بھی ایسا نہیں جب وہ قرآنی تعلیم سے اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ اب فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قرآن کریم کے 500 کے قریب حکم ہیں، اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت اور ہر ایک وضع اور ہر ایک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر ایک مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اب اس کی ہر ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو کافی لمبا مضمون چل جائے گا، لیکن جتنی بھی انسان کی ضرورتیں ہیں یہ خلاصہ سمجھ لیں
کہ ہر ضرورت کی متعلق تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، ہر مزاج کے متعلق تعلیم دی ہے، ہر شخص کی ضرورت کے متعلق تعلیم دی ہے۔ غرض کی بہت بڑی دعوت ہے جو قرآن کریم نے کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ۔ اب دنیا کے کھانے تو لوگ کھاتے ہیں اور پیٹ بھی خراب کر لیتے ہیں زیادہ کھا کھا کے، اور بعض دفعہ رمضان میں بھی خوب کھانے پر زور ہوتا ہے، لیکن جو روحانی دعوت خدا کے نے کی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ روحانی دعوت کا مزہ یہ ہے کہ پیٹ خراب ہو ہی نہیں سکتا، جتنا کھاؤ اتنی ہی اس کی اشتہا بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور بھی زیادہ اس دعوت سے سیر کرتا ہے۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جو اپنے گردنوں پر رکھو۔ یہاں لوگوں کو میں کئی دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام بہت اعلیٰ درجے کا معیار حاصل کرنے کی خاطر ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ سچ سے کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا کون؟ جو 500 حکموں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے۔ اب اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی بھی ہوگا تو وہ دل پہ غور کر کے صداقت سے اگر بات کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں بہت سے حکموں کو ٹالا ہے، اور ہر روز انسان بعض حکموں کو ٹال دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو نتیجہ جو ہے وہ بہت پیارا ہے، وہ یہ کہ دین العجائز اختیار کرو۔ جس طرح بوڑھی عورتیں ایمان لاتی ہیں اور کوئی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ وہ ایمان ہل جائے۔ اپنے خدا پر وہ کامل ایمان رکھتی ہیں مگر علم نہیں رکھتی، اور تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی، مگر ایمان ان کا کامل ہوتا ہے۔ بس قرآن پر ایسا ایمان کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر رکھو، اور قرآن کریم کا جوا اپنے کندھے پر رکھنے میں مسکینی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے گا کہ تم رفتہ رفتہ سارے قرآنی احکام پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ اب یہاں 500 کا ذکر تھا، اب اس جگہ 700 کا ذکر ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولنی، باقی سب اسی کے ذیل تھے۔ تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہوگا۔ اب 500 حکم ہیں یا 700 حکم ہیں، اس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی ہے، بہت سے علماء نے 700 حکم بیان کیے ہیں، اور کئی علماء نے 500 کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس ضمن میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ تمام قرآن کریم کے احکام اور مناہیات کو اکٹھا کریں۔ یہاں جب حکموں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مناہیات کے حکم بھی شامل ہیں، تو تمام اکٹھا کریں اور پھر دیکھا جائے کہ کل کتنے حکم بنتے ہیں۔ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوشش شروع کی، اور علماء سے بھی مدد مانگی، اور پرائیویٹ سٹی صاحب نے میرے ساتھ بہت محنت کی، اور ہم نے ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھ کر آخر تک جہاں تک ذہن گیا کہ یہ حکم ہے یا مناہی ہے اس کی وضاحت کی۔ اب اس کی دہرائی شروع کی ہوئی ہے ہمارے بعض علماء نے، مومن صاحب بھی اس میں ہیں، اور کون کون ہے، عامر صاحب اور نصیر قمر صاحب۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حکم رہ تو نہیں گیا غلطی سے، اور جو حکم ہے اس کی گنتی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اول تو اکثر جگہ وہ حکم موجود ہے، تو
ہم دوسری طرح یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے قرآن پر جو نشان لگائے تھے احکامات کے، اس کی روح سے کون کون سے احکام شامل ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پیاری اور لمبی تحقیق ہے. جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر آخر پر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے احکام کی گنتی کیا ہے اور مناہی کی گنتی کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جماعت کو بہت فائدہ ہوگا کہ معین طور پر ہر حکم کو پڑھے اور دیکھے کہ کون سا حکم وہ تسلیم کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کس حکم سے وہ باہر ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. اب یہ سوال ہے جو اچانک کسی سے کیا جائے، کوئی کچھ جواب دے گا، کچھ جواب دے گا، لیکن اس جواب کو نہیں پا سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے، اور یہ عارف باللہ کا کلام ہے. ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جائیں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. اب اپنے اپنے دل میں غور کر لیں. ابھی میں بتانے لگا ہوں، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے. کیسا عمدہ جواب ہے. دعا کی برکت سے ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مل سکتا. جتنا مرضی انسان کوشش کرے، نہ احکام پر عمل ہو سکتا ہے، نہ مناہیات سے پرہیز ہو سکتا ہے. فرمایا وہ کلید اور قوت دعا ہے، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا. قرآن کریم کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلی بیان دیا ہے، اس میں سے چند اقتباس صرف پیش کیے گئے ہیں. قرآن کی محبت میں جو بیانات ہیں ان کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات سب دوسروں پر بھاری ہوں گے، صرف نثر میں نہیں بلکہ نظم میں بھی. اب نعتیہ کلام تو لوگوں کا سنا ہوا ہے، اکثر وہ خالی ہوتا ہے کیونکہ معرفت سے عاری ہوتا ہے، مگر قرآن کریم کی نعتیں لکھی ہوں، قرآن کریم کی حمد کے ترانے گائے ہوں، یہ آپ کو امت محمدیہ میں اور نہیں ملے گا، شاذی کے طور پر ملے گا. مگر جہاں تک میں نے غور کیا ہے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں قرآن کریم کے عشق کے نغمے گائے گئے ہیں. اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیسی مدح کی ہے. جی میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. یہ خلاصہ ہے آپ کے کلام کا کہ آپ ظاہری طواف تو کعبے کا نہیں کرتے تھے مگر روحانی طواف قرآن کا کرتے تھے، اور قرآن نے جس چیز سے روکا اسے رکتے تھے، جس کا حکم دیا اس پر عمل فرمایا کرتے تھے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور نے علیہ السلام نے اردو میں 314 فارسی میں 483 اور عربی میں 74 اشعار خالصتاً قرآن کی مدح میں بیان فرمائے گے. میں کچھ نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز،
اگر لولو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، یعنی بشر کے قول میں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ پھر فرماتے ہیں نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا۔ اجلا کا مطلب ہے زیادہ روشن اور واضح۔ نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے انوار کا دریا نکلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس سے یہ نوروں کا دریا نکلا ہے وہ بہت پاک ہے۔ حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشم اصفا نکلا۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ پورا جہان ہے علوم کا، بلکہ جو مخفی خزانے ہیں دنیا میں وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں، جو خزانے آئندہ ظاہر ہونے والے ہیں وہ بھی مذکور ہیں۔ اس لیے نہ ماضی پر نگاہ ڈال کر آپ کو کوئی خامی ایسی نظر آئے گی جس میں قرآن کریم کو محسوس کریں کہ بیان کرنے سے رہ گیا ہو، اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہے۔ تو اول و آخر، ازل اور ابد سب پر یہ قرآن حاوی ہے۔ سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفاں کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا۔ کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقاں، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ موسیٰ کے عصا میں کیا قوت تھی؟ مارنے کی قوت تھی۔ وہ جادوگروں کے سانپوں کو کہ سر کچل دیے اس نے۔ لیکن قرآن کریم کو بھی ہم پہلے یہی سمجھے تھے کہ سب جادوگروں کے سانپوں کے سر کچلنے والا ہے، ان کے فریب کے سر کچلنے والا ہے۔ لیکن پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ مسیح مشہور ہے زندہ کرنے میں۔ قرآن کریم صرف مارتا ہی نہیں بلکہ زندہ کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ ایک موازنہ ہے قرآن کریم کا دوسری کتابوں کے ساتھ۔ پہلی کتابوں میں مارنے کا تو ذکر ہوگا مگر ایسا زندہ کرنے کا ذکر نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور موسیٰ کے عصا اور مسیحا کے لفظ کو اکٹھا کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت کا کمال کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں شکر خدائے رحماں جس نے دیا ہے قرآن، غنچے تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے۔ کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا گہنا، دل بر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے۔ کہتے ہیں حسن یوسف دلکش بہت تھا، لیکن خوبی و دلبری میں سب سے سوا یہی ہے۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں۔ یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کا۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا میرا نشان ہے۔ شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا میرا نشان۔ اور قرآن نہ ہوتا تو حقیقت میں خدا کا کوئی نشان بھی نہ ملتا۔ جو پہلوں نے بیان کیا تھا وہ بھی مٹا دیا گیا سب کچھ، سوائے دہریت کے دنیا پہ کسی چیز کا راج نہ ہوتا۔ مگر قرآن کریم نے خدا کا ایسا ذکر کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ابدالآباد تک رہے گا۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ سورج کی روشنی سے ساری دنیا منور ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے کل عالمین منور ہے۔ بس ہزار آفتاب میں بھی حقیقت میں وہ روشنی نہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے سے نمایاں ہوتی ہے، اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا. آپ کے چہرے میں خدا دکھائی دیتا ہے. شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا. قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے. اب کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں چند نمونے عربی اور فارسی کے اشعار کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے خطبے میں ہی رمضان کی باتیں کی جائیں گی. آج میں اس خطبے کے اختتام پر اس آیت کی تلاوت کر دوں گا جو رمضان سے متعلق ہے، پھر آئندہ اسی آیت کی تشریح میں اگلے جمعے میں رمضان کا ذکر ہوگا. الحمدللہ کہ اس دفعہ کا رمضان جمعہ مبارک سے شروع ہو رہا ہے. پہلا روزہ جمعے کے دن ہی ہوگا، اور پھر 4 جمعے آئیں گے اس میں، 5 جمعے آئیں گے اس رمضان میں. فرماتے ہیں وَقَدْ نَوَّرَ الْفُرْقَانُ خَلْقًا بِنُورِهِ وَلَكِنَّكُمْ عُمْيٌ فَكَيْفَ أُبَصِّرُ. وَقَدْ نَوَّرَ الْفُرْقَانُ خَلْقًا بِنُورِهِ. خدا تعالیٰ نے کہ قرآن نے تو ایک مخلوق پوری خلقت کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے. وَلَكِنَّكُمْ عُمْيٌ، لیکن تم تو اندھے ہو. فَكَيْفَ أُبَصِّرُ، میں اندھوں کو کیسے دکھا سکوں. پھر فرماتے ہیں کتاب کریم ھذا کل فضیلۃ، وہ ایک عزت والی کتاب ہے جو تمام فضیلوں کی جامع ہے. ھذا کل فضیلۃ، اس نے ہر فضیلت کو سمیٹ لی ہے اپنے اندر. یسقی کوس معارف ویوفر، وہ معارف کے کوزے پلاتی ہے یہ کتاب، اور بھر بھر کے پلاتی ہے. معارف کے جام ویوفر، پوری طرح بھر بھر کے دیتی ہے. فیا عجبا من حسنۃ و جمالہ، فیا عجبا من حسنہ و جمالہ، ارا انہ در و مسک و عنبر. بس اس کا حسن و جمال کیا ہی عجیب ہے، میں تو اس کے موتی کستوری اور عنبر ہی پاتا ہوں. کتاب کریم احکمت آیاتہ و حیاتہ یحیی القلوب و یظہر. کتاب کریم احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں میں حکمتیں نچوڑ کر رکھ دی گئی ہیں. وہ حیاتہ یحیی، اور قرآن کریم کی زندگی یحیی القلوب، قلوب کو زندہ کرتی ہے. وہ یظہر، اور ظہار یعنی روشن کر دیتی ہے ان کو. وَإِنَّ کتاب اللہ بحر معارف وَنَجِدَنَّ فِيهِ عُیُونَ مَا نَسْتَعْذِبُ. اور بے شک اللہ کی کتاب وہ معارف کا سمندر ہے، ہم اس میں ضرور ایسے چشمے پاتے ہیں جنہیں ہم شیریں دیکھتے ہیں. اذا ما نظرت الى ضیائه وجماله فاذا الجمال علی ثنا البرق یغلب. جب میں نے اس کے جمال کی روشنی کو دیکھا تو ناگاہ اس کا حسن بجلی کی روشنی پر بھی غالب آتا ہو پایا. اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور بھی بہت سے شعر ہیں عربی میں اور فارسی میں بھی آپ کے کلام میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں قرآن کا عشق ملتا ہے. غرضی کہ اس دور کی جتنی زبانیں جو ہندوستان میں رائج تھیں ان سب میں قرآن کریم کے عشق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ملتا ہے. اور یہ فضیلت صرف حضور کے حصے میں آئی ہے، دنیا کے تمام علماء اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. اس لیے اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، اب اگلے 10 منٹ میں نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر انشاءاللہ خطبے کی تلاوت بھی ہوگی. میں اب صرف اگلی آیت رمضان کی پڑھ دیتا ہوں جو آئندہ
آئندہ جس پر خطبہ دیا جائے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اب انزل فیہ القرآن کا ایک معنی تو علماء لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن شروع کیا گیا تھا، مگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے احادیث کو، رمضان پہلا قرآن کریم اترنے سے پہلے رمضان نہیں ہوا تھا، شروع ہوتا تھا. تو انزل فیہ القرآن کو پھر کیا مطلب بنے گا؟ قرآن تو اتارا گیا، اس کے بعد رمضان شریف آیا ہے. تو دراصل فیہ القرآن کا مطلب ہے رمضان کے مہینے کے متعلق قرآن کریم اتارا گیا ہے. اور قرآن کریم میں جتنی مناہی اور جتنے احکام ہیں ان سب کے متعلق رمضان میں تعلیم ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں جو اس سے باہر ہو. بس رمضان ہی میں قرآن کریم میں رمضان کے مہینے کے متعلق ہی سراسر قرآن کریم اتارا گیا. اور اس میں پھر بینات من الہدی والفرقان ہیں. یہ آیت انشاءاللہ اگلے جمعے میں تلاوت کروں گا اور اسی مضمون پر میں مزید روشنی ڈالوں گا. یہ لے لیں، ہو گیا ہے جی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک منٹ میں ایک بات خطبے کے آخر پر کہنی تھی، وہ بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گئی ہے. پچھلے دنوں وہ کچھ وفات حضرت سیدہ ام متین صاحبہ کی وفات ہوئی، پھر ہمارے بھائی مرزا مریم صاحب کی وفات ہوئی. ان کی نماز جنازہ غائب میں نے حضرت ام متین کی تو پہلے پڑھائی تھی، کل ان کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی. اور یہ تو غم کے کچھ دھاگے تھے، ان کے ساتھ ایک خوشی کا دھاگا بھی لپٹا ہوا تھا. میری بیٹے طوبہ کی بھی شادی ہوئی. تو اب لوگ ان دونوں دھاگوں سے بن بن کے خط لکھ رہے ہیں. اکثر خطوں میں ایک طرف تعزیت کا اظہار بھی ہوتا ہے، دوسری طرف اس خوشی کا بھی اظہار ہوتا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیلاً سب کو خط لکھ سکوں، لیکن ایک ایک نام غور سے پڑھتا ہوں، ان کا ممنون احسان ہوتا ہوں اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. دوسرے لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ فون کے ذریعے تعزیت کریں. یہ اچھا رواج نہیں ہے. جن گھروں میں غم ہو ان کا تو سارا دن فون کے، آج کل کا تو فون ایسا ہے کہ ہر وقت گھنٹی بجنی اور ایک تعزیت کہ ایک مصیبت بن گئی. اس لیے فون پر تعزیتیں بند کر دیں اور جو تعزیت کرنی ہے لکھ کر بھیج دیا کریں. سب لوگ پڑھتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اور وقت بے وقت کی مشکل نہیں پڑتی ان کو. امید ہے میری اس نصیحت پر آپ عمل کریں گے.